لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اسلام میں تمام روزوں میں سب سے افضل ترین روزے ماہ رمضان شریف کے ہیں۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ اس کی فرضیت کا کسی کو انکار ہی نہیں، اور جو انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہر مسلمان چاہے وہ روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ اور پھر اس مہینے کی فضیلت بھی بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت مجھے تم سب پر ہے۔ حضور سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں۔ تو بالکل صاف یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان سے افضل ترین کوئی مہینہ نہیں، بلکہ اس ماہ مبارک کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، رمضان میں یہ کریں گے، رمضان میں وہ کریں گے، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، رمضان المبارک میں ایسا ہوا۔ یعنی اس کا نام ایسے ہی مت لو کہ رمضان آیا رمضان ہے، اس کا نام احترام سے ماہ رمضان آیا، رمضان المبارک آیا، رمضان کریم آیا۔ یعنی اس کا ادب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے اور امت کے اکابرین نے ہمیں سکھایا۔ اور پھر اس کی وہ پہلی رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ نے کثرت سے سنا ہے، صرف میں اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک سال تک اہتمام ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے اہتمام میں ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے، ایک سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے والا۔ یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر اہتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے، قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے۔ اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے کہ جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے۔ اب بتائیں، جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملے، کوئی فرض پڑھے تو 70 فرائض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے، اگر کوئی صدقہ 1 روپیہ دے تو 70 روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے۔ یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہے، اجر بڑھ رہا ہے، ثواب بڑھ رہا ہے۔ اور پھر اس کی راتیں بے مثال، اس کے دن بے مثال، ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، دسترخوان پر افطار کے وقت بیٹھ رہے ہیں تو دسترخوان دعا کر رہا ہے۔ فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہے۔ یعنی اس کی فضیلت بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہہ کر امت کے عقل مندوں کو بتا دیا کہ ماہ رمضان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پتہ چل گئی وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے۔ یعنی مہینہ رمضان شریف کا نہ ہو بلکہ سال ہی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں۔ اب جب اس کے عام دن یہ ہے، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ یہ ہے، تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا طلوع ہوتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ 60,000 جہنمیوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔
یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے گئے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم، ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخش دیا، انہیں بخش دیا۔ کتنے لوگ؟ ایک لمحے میں 60,000 لوگ۔ اب وہ پورے گروپ سے لے کر غروب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اب اس میں ہر سیکنڈ گویا ہر لمحہ 60,000 بخشے جاتے ہیں۔ لیکن جب جمعہ کا آخری سیکنڈ، آخری لمحہ آتا ہے، سورج غروب کا وہ آخری وقت آتا ہے، تو اللہ نے 24 گھنٹے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں، اللہ نے، حالانکہ یہ سیکنڈوں کا حساب حدیث میں نہیں ہے لیکن اپنے دور کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، اس میں لمحات کا ذکر ہے، ساعتوں کا ذکر ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں 60,000 بخشا، تو 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں کتنے بخشا؟ تو جب آخری سیکنڈ، آخری ساعت آتی ہے وہ افطار کی، جمعہ کی، تو جتنے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر آخری سیکنڈ میں بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات! میں سمجھتا ہوں کوئی بچتا ہی نہیں ہوگا بخشش سے۔ یہ وہ ماہ رمضان ہے، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ جو لوگ گرمی کا بہانہ کر کے، جو لوگ بیماری کا بہانہ کر کے، جو لوگ کاروبار کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، دھوپ کتنی ہے مولانا، کتنی دھوپ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمی کی شدت کتنی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ بخار آ گیا۔ کیا بیماری ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا، بھوکا رہتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ گٹکے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان شریف کا ایک روزہ، اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلامی کتب میں، اہل سنت کی کتب میں، کتب فقہ میں، کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں، تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی، پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے، بھئی وہ کفارہ، قضا، یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے، لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پا سکتا، زندگی بھر رکھ لے، اور پھر ان کے جبڑے جو آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ بڑا دردناک عذاب ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ یہ گرمی کا بہانہ کچھ نہیں، یہ سب لنگڑے لولے بہانے، بیماری کا بہانہ کچھ نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان صحیح ہے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے، روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہیز کرو، کم کھاؤ، بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو، بہت ساری بیماریاں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو۔ روزے میں کیا ہے؟ بھوکا ہی تو رکھا جا رہا ہے، پیاسا ہی تو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی مرتا نہیں، بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کی ہے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے، صرف بھوکا رہتا ہے، تو بھوک کے وقت وہ کچھ مخصوص مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بے پناہ مفید ہے، اور اس سے کوئی بیماری نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ کا آپریشن تھا مالیگاؤں کے کھڈی کے غیر مسلم ڈاکٹر کے یہاں، نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو، تو اس کے یہاں تو میں جب آپریشن کا بل پیڈ کرنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے جب وہ چائے پیش کی تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے،
तो मुझे कहना पड़ा कि मैं रोज़े से हूँ। वो कहा कि रमज़ान शुरू हो गया। मैंने कहा ये रमज़ान के रोज़े नहीं हैं, ये 13, 14 और 15 महीने के जो 3 रोज़े हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, तो हम लोग भी रखते। तो सब तो नहीं रखते, मैंने नहीं सब नहीं रखते, क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है रमज़ान शरीफ की तरह, लेकिन ये सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि सफ़र में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको नहीं छोड़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये रोज़े रखेगा तो उसके चेहरा आखिरी दिन क़यामत के दिन 14वीं रात की चाँद की तरह चमकेगा। आपकी दुआओं से मेरी आदत है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी कोई मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहते हैं ना कि अपना सौदा बिके। तो अपनी आदत ही है कि बता दे, फिर अल्लाह की मदद। वो उसका चेहरा चमक उठा, ये बात सुनकर उसका चेहरा चमक गया। उसने कहा मौलाना साहब ये तो आपका मजहबी मामला है, लेकिन ये साइंस कहती है कि अगर महीने में 3 दिन इस तरह से अगर कोई भूखा रहेगा तो उसका पेट वॉश हो जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, और फिर वो कई बीमारियों से बच जाएगा। फौरन मेरी ज़बान पे हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद आ गया कि लोग आज कह रहे हैं मेरे महबूब ने फरमाया कि इसको हो सके तो रखो, और बल्कि इसको हुजूर ने सफ़र में भी नहीं छोड़ा। तो रोज़े कहने का मतलब ये है, अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से महफूज रखे। सिर्फ तरगीब के लिए मैंने अर्ज़ किया कि आज रोज़े पर तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है कि रोज़ा रखने से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि शिफा मिलती है। हाँ, ऐसा बीमार, वाकई ऐसा बीमार जिसकी बीमारी उस दर्जे को पहुँच गई हो कि मुस्लिम मुतशर्रा डॉक्टर्स कई एक मिलकर ये कहते हैं कि रोज़ा आप ना रखें, कहीं एक नहीं बल्कि कहीं एक कहते हैं, तो तब उसके लिए उलमा ने हमारे इजाज़त दी, वो अलग बात है। लेकिन ये छोटी मोटी बीमारियां कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई है, हाथ टूट गया है, इन बीमारियों के अंदर रोज़ा कैसे छोड़े? रोज़ा क्योंकि रोज़ा इतनी आसानी से, जो रोज़े की बरकत जानता है ना, जो रोज़े की फजीलत जानता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा मेरे लिए है, और अल्लाह फरमाता है मैं ही इसकी जज़ा हूं। रोज़ा मेरे, यानी हर अमल की जज़ा जन्नत हो सकती है, हर अमल की जज़ा जन्नत हो सकती है, रोज़े की जज़ा ज़ाते बारी ताला है। यानी कि अल्लाह अकबर सिर्फ समझाने के लिए कि कोई बादशाह कह दे कि ये काम करोगे तो वो शहर दे दूंगा, ये काम करोगे तो इतनी दौलत दे दूंगा, ये काम करोगे तो खिलात दे दूंगा, ये काम करोगे तो इक्तिदार दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई लक़ब दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई खिताब दे दूंगा। लेकिन एक काम इतना पसंद है कि अगर ये काम तुम करके आए तो मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। बादशाह कहे कि मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, सोचे ना जरा फिर उस काम की शान क्या है। अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूं, मैं ही इसकी। मतलब क्या है? अब मतलब तो अल्लाह उसका रसूल इसकी मुराद जाने, लेकिन सूफिया कहते हैं, रोजेदार से कह रहा है रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा, रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा। और एक रिवायत में यूं भी आया है कि जो रोजा रखेगा इसका मतलब ये है कि मैं ही उसकी जज़ा हूं। मतलब रोजेदार को अल्लाह अपना दीदार कराएगा, रोजेदारों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ये तो बातें थी तमहीद के तौर पर, लेकिन ये सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार हैं, सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार है। कमेंट शेयर जरूर करिए।